تقریباً 7 سے 10 بچے ساحل کا جو ڈیٹا وہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ڈیلی ابیوز ہوتے ہیں. 328A جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر قسم کا فزیکل ہارم یا مینٹل ہارم بچے کو پہنچانا اب جرم ہے. 6-8 سال سے یہ تمام باتیں جو اسکول ایڈمنسٹریشن تک پہنچائی گئی وہ مالکان تک بھی پہنچائی گئی. عمل کا حصہ بنتے رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے تو لا تو اس کو اسسٹنس ہی سمجھے گا نا. کیا بچیوں کے پیرنٹس اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ بچیوں کے پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں. اب نارمل بچے ہیں وہاں پہ بھی ان کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوتا ہے. ڈسیبلٹی کا شکار ہیں وہ 3 ٹائم مور ولنریبل ہیں رادر دین کہ وہ نارمل بچوں سے. کیا آپ 7-8 سال بعد بھی ایسی کوئی کرمنل چیز انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی کرمنل آفینس کو کسی بھی ٹائم پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. LGS 1A1 چائلڈ ہیراسمنٹ ایشو جو ہے اس کا اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کل کے دن میں اسکول مینجمنٹ اور بچوں کی ایک ریپریزنٹیٹیو کمیٹی جو ہے ان کا اجلاس ہوا, وہ آپس میں ملے اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ یہ معاملات آئندہ نہیں ہوں گے. جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. ایڈمنسٹریشن میں جو خواتین تھیں ان کو وقتی طور پہ سسپینڈ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اسکول کا ماحول بہتر رکھا جائے گا اور آئندہ کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. کیا یہی حال تھا؟ بالکل نہیں. قانون کس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب تک ایسے لوگ جو پریڈیٹرز ہیں, کلپریٹس ہیں, جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں, ان کو سزائیں نہ دی جائیں, ان کو عدالت میں نہ لایا جائے, تب تک یہ ڈٹر کریٹ نہیں ہو سکتا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک ایلیٹ اسکول تھا, اس کے بچے تھے. یہاں پہ ایسے پریڈیٹرز ہیں کہ جو فزیکلی اور مینٹلی ایب نارمل بچوں کے اسکول میں اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھے گئے, پائے گئے, آئیڈینٹیفائی ہوئے. آج اگر پیرنٹس کھڑے نہیں ہوں گے, آج اگر ان 3-4 اساتذہ, ایڈمنسٹریشن کی 3-4 خواتین اور اسکول مالکان کو عدالت میں لے جا کے سزا نہ دلوائی گئی, تو شاید یہ آنے والے ٹائم میں کوئی ڈٹر کریٹ نہ ہو, خوف کریٹ نہ ہو. یہ اسی طرح وحشی صفت لوگ اپنے ہاتھ ہمارے بچوں کی طرف بڑھاتے رہیں گے, لیکن جب ان کو خوف ہوگا کہ اگر انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو جیل کے اندر یہ ہاتھ اور ان کا جسم گلے گا 10 سال کے لیے. قانون آج مجھے بتانا ہے آپ کو کہ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ہمارے ہاں قوانین کیسے ہیں اور وہ کتنے پوٹنٹ قسم کے قوانین ہیں. میں نے آج اس ایریا میں ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے جن کا کام بہت سگنیفیکنٹ ہے. چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ قوانین بنے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا. ہی از این آتھر آف دس پرٹیکولر بک جو پہچان سے تمام پیرنٹس کو, اساتذہ کو, بچوں کو شاید فری ملے. پاکستانی قوانین آپ تمام لوگ جانیں اور میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم ڈیٹیل سے پوچھیں کہ کیا کیا قوانین موجود ہیں, کیا کیا سزائیں موجود ہیں ان ٹیچرز, ان فیسیلیٹیٹرز اور اسکول مالکان کے لیے. سید مقداد مہدی صاحب میرے مہمان ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, ویری سینئر اٹرنی اور جس طرح میں نے بتایا چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ مقداد فار یور ٹائم. مجھے یہ بتائیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں ایک ایک کر کے ہم چلتے ہیں کہ دیر آر 4 ٹیچرز دوز ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ بائی دی اسٹوڈنٹس کہ جنہوں نے بچوں کو اپروچ کیا, ہریس کیا, وائرزم نظر آئی. انہوں نے ان کو وہ سپیس جو بچے کی ایک بڑی پرسنل سپیس ہے اس کو انویٹ کر کے ان کو چھوا اور آج وہ بچے جو ہیں وہ چیخ اٹھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اور یہ بھی ایک پاکستان اور لاہور کے ایک بڑے پرومیننٹ اسکول میں. آپ لیگلی کیا دیکھتے ہیں کہ ان پرٹیکولر لوگ جو 4 ہیں, میں تو ان کو اساتذہ بھی نہیں کہتا, ان کے خلاف اگر کورٹ میں, عدالت میں کوئی کاروائی کرنی ہو تو اس کی پروویژن ہمارے قوانین میں کیا کیا موجود ہے؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ الماس صاحب, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں. اس طریقے سے اس کو فالو اپ کر رہے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ان واقعات کے اوپر اس طرح سے ہمارے ہاں بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچوں کے ایشوز کو لے کر اس طرح سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جہاں تک ہمارے لیگل سسٹم کی بات ہے تو فارچونیٹلی 2016 میں پاکستان میں کرمنل امینڈمنٹ بل جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا, جس کے روح سے پاکستان پینل کوڈ میں کچھ ایسی چینجز کی گئی تھی کہ چائلڈ ابیوز کو اور چائلڈ سیکسول ابیوز کو
کور کیا جائے. جو ہم اس وقت نیشنل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم مختلف چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, دس از ناٹ دا کیس آف ہراسمنٹ. بیسیکلی یہ چائلڈ سیکسول ابیوز کا کیس ہے. ابیوز ہمیشہ پاور کے ساتھ آتی ہے, اتھارٹی کے ساتھ آتی ہے. جب کسی شخص کے پاس پاور ہوتی ہے, کسی شخص کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور اس کو مس یوز کرتا ہے تو وہ ابیوز ہوتی ہے. اور یہ ٹیچر جو ہے بہت فریکوینٹلی یہ اتھارٹی اور پاور ڈیمونسٹریٹ کر کے بچوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں. اور بچے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس میں موسٹ آف جگہ پر 18 ایئرس تک ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ بچے کی 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ بچی جو ہے اس کو ہم بچوں کی کیٹیگری میں لے کے چلیں گے, بچوں کی کیٹیگری میں لے کر آئیں گے. تو میں جب 2016 کی ہماری جو امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی, ہمارے جو لیجسلیٹر تھے انہوں نے اس کو پاس کیا تھا, تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا چائلڈ سیکسول ابیوز کے متعلق. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 کے اوائل میں ہی قصور کا واقعہ ہوا, اس کے علاوہ دیگر واقعات جو ان سے تھے وہ رپورٹ ہوئے. اور ساحل کی رپورٹ کے مطابق تو تقریباً 7 سے 10 بچے, ساحل کا جو ڈیٹا وہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ڈیلی ابیوز ہوتے ہیں. اگر دیکھیں تو ایوریج بہت بڑا, اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, اور جو رپورٹ نہیں ہوتی اس کا نمبر کیا ہے وہ ہم سب کو. بالکل. ساحل چونکہ یہ ڈیٹا اپنے روز کے اخبارات سے اکٹھا کرتا ہے اور ان رپورٹس کی بیس کے اوپر وہ اپنا ڈیٹا کمپائل کرتے ہیں, تو صرف رپورٹڈ کیسز سامنے آتے ہیں. اور وہ کیسز جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اگر یہ آج اسکول کا واقعہ رپورٹ نہ ہوتا تو ہمیں آج تک اس کی پتہ بھی نہیں چلتا. جب یہ رپورٹ ہوا تو پتا چلا کہ یہ دس از ناٹ دی اونلی انسیڈنٹ. ایکچولی جو پرانے بچے تھے 10 سال پہلے کی کہانیاں انہوں نے شیئر کرنا شروع کر دی. تو جب یہ پریشر آیا 2016 میں لیجسلیٹرز کے اوپر اور انہوں نے یہ بل پاس کیا, تو اس کے اندر بڑی اچھی کوشش کی گئی کہ چائلڈ پورنوگرافی کو کور کیا جائے. 292A اور 292B میں امینڈمنٹس کی گئیں. پہلی دفعہ سیکشن 328A متعارف کرایا گیا, کرولیٹی ٹو چائلڈ. ان کو ذرا الیبوریٹ کر دیں کہ 328A جو ہے وہ کیا کہتا ہے. 328 بیسیکلی کرولیٹی ٹو چائلڈ کا ایک پہلی دفعہ ڈیفائن کیا گیا. کرولیٹی ٹو چائلڈ ہر قسم کا فزیکل ہارم یا مینٹل ہارم بچے کو پہنچانا اب جرم ہے, قابل سزا جرم. جو اس کیس میں فزیکل اور مینٹل ہارم دونوں پہنچائے گئے, لہذا 328A انووک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ چائلڈ سیکسول ابیوز کو ڈیفائن کیا گیا. اچھا, ڈیفائن کرتے ہیں دوبارہ ہمارے آڈینس کو پتا چلے کہ یہ کیا ہے. 377A کے اندر انہوں نے ہر وہ عمل جو جنسی عمل کہلائے گا, اس میں وائرزم ہے, ایگزیبیشن ہے, سیکسول ایکٹس ہیں, اشاروں میں, کنایوں میں, ٹیکسٹ کے ذریعے, کسی بھی صورت حال. اچھا, اگر آپ کسی کو اشارہ دیتے ہیں, آپ کسی کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹیکسٹ کرتے ہیں, تو یہ سب بھی ہر وہ عمل جو جنسی ہے اپنی ذات کے حوالے سے یا بچے کے حوالے سے, آپ اپنا جسم دکھا رہے ہیں بچے کو, وہ بھی جرم ہے, اور بچے کا جسم آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی جرم ہے اس 377A کے مطابق. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ پنشمنٹ ہے, اور سویئر پنشمنٹ اس میں موجود ہے. سزا کیا ہے؟ تقریباً 10 سال اس کی سزا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں, ریڈ کر دیتا ہوں. جی پلیز یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا تاکہ اس کو ہم ڈیٹیل میں فردر ڈسکس کر سکیں. جی بالکل. جو 377A ہے سیکسول ابیوز کے نام سے یہ سیکشن جو انسرٹ کیا گیا, whoever implies, uses, forces, persuades, induces, entices or coerces any person to engage in or assist any other person. اس میں اسسٹنس بھی ہے اور انگیجمنٹ بھی ہے. اچھا, یہ اس کو میں ذرا ڈیٹیل میں آپ پڑھ لیں پھر میں ڈسکس کرتا ہوں. To engage in fondling, stroking, caressing, exhibitionism, voyeurism or obscene or sexually explicit conduct or any obscene or sexually simulation of such conduct either independently or in conjunction with other acts with or without consent where age of person is less than 18 years. اس میں 18 years defined ہے. 18 years defined ہے. میں 2-3 چیزیں, ایک تو یہ یہاں پہ اسکول ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا کہ بچوں کا بھی قصور تھا, ان کی کانسنٹ شامل تھی. بچے کی کانسنٹ ہونا یا نہ ہونا irrelevant ہے اس لاء کے مطابق. بالکل, obviously جو کنسنٹ ہے وہ بچے کی, وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. دوسری امپورٹنٹ بات جو اس پرٹیکولر سیکشن ہے اس میں ہائی لائٹ کی گئی کہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, جو اس پہ فیسیلیٹیٹ, جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے 3-4 لوگ ہیں جن کو جب بھی بچوں نے جا کے بتایا کہ یہ اسسٹنٹس کے اندر شامل ہے, وہ اسسٹنٹس کے اندر شامل ہے, تو وہ بھی اتنے ہی جرمدار ہیں جتنے, کیا مالکان بھی اتنے جرمدار ہیں؟ بیکاز 6-8 سال سے یہ تمام باتیں جو اسکول ایڈمنسٹریشن تک پہنچائی گئی وہ مالکان تک بھی پہنچائی گئی.
بالکل اگر ان کے نالج میں تھا اور وہ اس عمل کا حصہ بنتے رہے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے تو لا تو اس کو اسسٹنس ہی سمجھے گا نا. الماس صاحب یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہر چیز موجود ہے لیکن ایسی جگہ جہاں پر بچے موجود ہیں ان کے تحفظ کے لیے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, بچوں کی یوزلی ایویڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جب کسی کو آپ نے سزا دلانا ہوتا ہے. یہاں پہ بچے ہیں اور بچوں کو کے معاملات جب ان کو ہریس کیا گیا یا ان کو اپروچ کیا گیا یا فزیکلی ان کے ساتھ اس طرح کی وحشت جو ہے دکھائی گئی, تو بچے ہی ایسے ہیں جو دیکھنے والے ہیں. بچوں کی ایویڈنس کہاں تک پرمیسیبل ہے؟ آبویسلی ہمارا قانون شہادت کسی بھی بچے کو جو ایویڈنس ریکارڈ کروانے کی پوزیشن میں ہو تو اس کو ایک ویلڈ شہادت سمجھتا ہے. اور اس پہ ابھی ریسنٹلی پنشمنٹس ہوئی ہیں. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے جو جسٹس عطر منال صاحب کی مشہور ججمنٹ آئی ہے, وکٹم ہے, اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہوتی ہے کنوکشن کے لیے. اور ہمارے یہاں پریزیڈنٹس موجود ہیں کہ بچوں کے بیانات کے اوپر جو ہے, بچوں کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ کنوکشنز ہوئی ہیں. اچھا اب یہاں پہ بچی ہیں, کیا بچیوں کے پیرنٹس اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ بچیوں کے پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کرمنل لا میں تو کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, نالج میں بھی آئی ہے وہ کمپلیننٹ بن سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو کمپلیننٹ بننا چاہیے. گورنمنٹ کو بذات خود میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں اور فیڈرل میں جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کی, شیری مزاری, اور یہاں پہ بھی راس مراد نے یہ بڑے نعرے لگائے, اٹ از فار دیم ٹو انیشیٹ دس کرمنل پروسیڈنگ, اور گورنمنٹ اس میں پارٹی بنے. ڈو یو تھنک کہ بالکل اس میں پولیس کو جو ہے وہ زبردست پروسیکیوشن بھی کرنی چاہیے, انویسٹیگیشن بھی کرنی چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ کلپریٹس کو سزا ملے. اور جو رول آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیومن رائٹس اداروں کا ہے, اب ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے. اب انفورس کروائیں کہ ہر اسکول کے اندر چائلڈ پروٹیکشن پالیسی موجود ہو, وہاں پر کمیٹیز موجود ہوں. یہ کوئی ہراسمنٹ کا کیس نہیں ہے, سیکسول ابیوز کے میٹرز ہیں. کین یو امیجن جب اتنا بڑا نمبر ہے کہ روزانہ 10 بچے جو ہیں ان کو اس طریقے سے ابیوز کیا جاتا ہے, تو یہ تو مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ ہر اسکول کے اندر آپ کی ایک ایسی کمیٹی بنے اور رولز بنے اور ڈسپلے کریں اسے اوپنلی تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, میں یہاں پہ بڑا حیران ہوا جب آپ نے یہ مجھے بات بتائی کہ جو اب نارمل بچے ہیں وہاں پہ بھی ان کے ساتھ سیکشول ابیوز ہوتا ہے, وہ تو بیچارے بتا نہیں سکتے, کیا کیا جائے گا ان کا؟ چلڈرن جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ ولنریبل ہوں گے. اور وہ بچے جو اسٹڈیز کہتی ہیں کہ بچے جو کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی کا شکار ہیں وہ 3 ٹائم مور ولنریبل ہیں رادر دین کہ وہ نارمل بچوں سے. تو ایسے بچے جو زیادہ ولنریبل ہیں, اگر ان کے لیے آپ کے پاس کوئی پروٹیکشن کا میکینزم موجود نہیں ہے, جب ہمارا چائلڈ کیئر کمیشن لاہور ہائی کورٹ نے بنایا اور ہمیں پروب کرنے کا موقع ملا, تو یہ چیز ہمارے پہ یہاں ہوئی کہ وہ بچے تو بہت ولنریبل ہیں, اداروں میں موجود ہیں اور مرسی پہ ہیں اسٹاف کی اور ٹیچرز کی اور جو اسسٹنٹ کرتے ہیں ان کی مرضی کے اوپر ہے, ان کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں. مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے ججز آر دی ویل ٹرینڈ ٹو ہینڈل دیز کائنڈ آف کیسز؟ جی ریسنٹلی ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں, پشاور کے اندر اور جو ہماری فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے انہوں نے چائلڈ سیکسول ابیوز کے اندر بہت سی ٹریننگز ججز کی کروائی ہیں اور ایک پورا پول جو ہے تیار کیا. آپ کو شاید ضرور آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہمارے ہاں جو چائلڈ کورٹس کا ایک کنسیپٹ ایمرج کر رہا ہے, کیونکہ 2017 میں پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور کے اندر چائلڈ کورٹ کا افتتاح کیا گیا تھا. اور اسی کو دیکھتے ہوئے پشاور کے اندر ماشاءاللہ اب مزید کورٹس بن چکی ہیں. پشاور کے اندر بن چکی ہے, مردان کے اندر بن چکی ہے, ایبٹ آباد کے اندر بن چکی ہے, جو کہ ایکسکلوسیولی صرف بچوں کے کیسز کو ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے, تو ایک تو ججز کو ٹرین کیا جا رہا ہے اور چائلڈ سیکسول ابیوز کا ایشو جو ہے وہ چونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ اور بیڈ نیم لے کر آتا ہے, ہمیں UN کی طرف سے مسلسل آبزرویشنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ریکمنڈیشنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو کوئی اچھا پازیٹیو نیم نہیں لے کے آتا. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ دنیا کی دوسری سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہوتا, سب سوسائٹیز میں ہوتا ہے, لیکن اس کو رسپانس کیسے کیا جاتا ہے, مینیج کیسے کیا جاتا ہے, وہ دیکھنا ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم لمیٹیشن از ویری امپورٹنٹ, کہ بعض بچے ایسے ہیں جو اس ریسنٹ کیس میں جنہوں نے یہ کہا کہ آج سے 8 سال پہلے وہ اسی اسکول اور اسی کیمپس میں تھے, اسی طرح کا انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا, ایڈمنسٹریشن یہی مور اور لیس ایڈمنسٹریشن سے اس کو انہوں نے بتایا اور ٹیچر بھی یہی تھے. کیا آپ 7-8 سال بعد بھی ایسی کوئی کرمنل چیز انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل الماس صاحب, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کرمنل لا میں لمیٹیشنز میٹر نہیں کرتے, وہ میٹر نہیں کرتی. آپ اپنا کسی بھی کرمنل آفینس کو کسی بھی ٹائم پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر آج یہ ٹیچر جو ہیں یہ بچ گئے ہیں کسی وجہ سے, تو کل اگر بچہ کسی خوف فوبیا میں جاتا ہے, کسی ذہنی ٹینشن میں جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ان کے خلاف کوئی ایسی کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی چاہیے, تو وہ کل کے فیوچر میں بھی کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے,
کیونکہ جس وقت بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے تو وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کے کانسیکوینسز کو سمجھ سکے, تو اس کو ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا سمجھنے میں. یہ انٹرنیشنلی اس چیز کو مانا گیا ہے, ہمارا انٹرنیشنل لا بھی یہی کہتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ ریکوری میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, جب بھی وہ ریویل کرے اس کے اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے, سائبر لاس ہیں, اور اس میں ایک چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے سیکشن 22 ہے جو کہ اس کو کمپلیٹلی ڈیل کرتے ہیں, اور اس میں سزا 7 سال ہے. ایک سیکشن 21 ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پبلکلی انٹینشنلی آپ سیکشولی کسی کو انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, واجرزم کرتے ہیں, ایگزیبیشن کرتے ہیں اپنے باڈی پارٹس کا, اس کی سزا بھی 7 سال ہے. یہ دونوں چیزیں پیرلل کی جا سکتی ہیں؟ آبویسلی اس میں تو جو ہے وہ سائبر کرائم کے جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں, جو میڈیا نے ہمیں دکھائے ہیں. وہ ہر کسی کے پاس وہ بھائی صاحب کی تصویر ہے جہاں پہ انہوں نے شرٹ اتاری ہوئی ہے اور دکھا رہی ہے. بالکل, اور یہ کرمنل لا میں پاکستان پینل کوڈ بھی اس کو جو ہے وہ قابل تعزیر سمجھتا ہے, اور سائبر کرائم کے ایکٹس بھی, چونکہ اس کے اندر کمیونیکیشن اور ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کی کمپلینٹس موجود ہیں, تو دونوں لا اس پہ اپلائی ہوتے ہیں اور دونوں سیکشن بھی اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ مقداد, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ تمام لوگ جو گزشتہ 3-4 دن سے بحث کر رہے تھے, آپ کو قانونی سائیڈ اس کی نہیں پتا تھی. آج ہم نے بہت تفصیل سے تمام اویلیبل قوانین, اس میں موجود سزائیں آپ کو الیبوریٹ کر دی. یہ ٹیچرز اگر آج بچ گئے تو آنے والے ٹائم میں کوئی بھی بچہ جو اس خوف سے کسی فوبیا میں چلا جاتا ہے, کسی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کرنی ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن اس وقت کا انتظار کیوں کیا جائے؟ آج ہمارے پیرنٹس اور آج ہمارے یہ منسٹرز جو بہت نعرے لگا رہے ہیں, اٹ از فار دیم. Don't leave it for the school administration. It is for you people to come forward and take initiative and start criminal proceedings against those 4-5 teachers, 3 administration staff, school owners together. Because 10 سال سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتے رہے, لوگوں نے ان کو کچھ نہیں کہا. جب شکایت ملی تو اوپر کے فرسٹ فلور سے کمرہ تبدیل کر کے نیچے کر دیا گیا اور کہا گیا یہ تو آپ کے والد ہیں, کچھ نہیں کہیں گے. اور وہ والد ہونے کے ناطے وہ سب کچھ کرتے رہے جو والد کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. ناؤ لیٹس انڈرسٹینڈ دیز لاز. جیسا میں نے کہا کہ یہ قوانین موجود ہیں, اینڈ انووک دیز لاز, اور ان تمام لوگوں کو پینلٹی میں سزا دلوائی جائے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.